اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے باواز بلند سے پاک پڑھنے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ رب العالمین جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ آپ کی بارگاہ میں حمد و ثنا توصیف اور بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حضرت السلام کے نذرانے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید میں سے آیا کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ خلاق دو عالم اللہ رب العالمین جل جلالہ ہماری اس روحانی وجدانی محفل برائے اصحال ثواب اور محفل افطار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور میں گزارش کروں گا جو لوگ سامنے کتار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا قریب تشریف لے آئے. کتاریں بعد میں بھی بن جائے گی انشاءاللہ. یہ صرف 20-25 منٹ کی گفتگو کرنا ہے، کتاریں بن جاتی ہیں بعد میں، کیونکہ مخاطب تو سامعین سے ہونا ہے. جب سامعین کتار بنا کے علیحدہ کھڑے ہوں گے پھر گفتگو نہیں ہو سکتی. تو باواز بلند پاک پڑھنے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اب حافظ یوکار یہ محفل برائے اصحال ثواب بلا تمہید اختصار کے ساتھ دعا ہے کہ خالق کائنات اللہ رب العالمین جل جلالہ مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب جو جس طرح افطار کی گھڑیاں قریب آتی جاتی ہیں اسی طرح قبولیت کے لمحات بھی قریب آتے جاتے ہیں. قبولیت کے لمحات بھی قریب آتے جاتے ہیں. اور یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جس کی دعا ہی یہی ہے: رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جل جلالہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کی بارگاہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اے اللہ یا اللہ تو ہمیں بخش دے، رب اغفر ورحم اور ہم پر رحم فرما، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اور کائنات میں تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا نہیں. تو یہ دوسرے عشرے کی دعا بھی ہے، آپ بھی پڑھیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اصحال ثواب کی نیت سے پڑھنے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا ہماری طرح ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما اور تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہے. اور ناصر علی، زبیر علی اور قاسم علی محترم شیخ عبدالرشید مرحوم ان کے والدین کے اصحال ثواب کے لیے جی عبدالرشید صاحب ان کے اصحال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کی بخشش و مغفرت انشاءاللہ ضرور فرمائے گا. ان کی قبر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور قبر میں آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بار بار زیارت سے مشرف فرمائے. سب کہو آمین.
अब खालिक़ कायनात ने कुरान मुक़द्दस में अपनी अब्दियत के बाद और आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के रिसालत के साथ एहसान करो, उनके साथ नरमी वाला रवैया अख्तियार करो। कितनी नरमी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यहाँ तक कि जिस तरह उन्होंने तुम्हें रहम करके पाला था जब तुम छोटे थे, कमा रब्बयानी सगीरा, इसी तरह तुम भी उन पर रहम किया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा नुक्ता मैं बयान कर दूं, यहाँ पर छोटा सा नुक्ता मैं बयान कर दूं कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि रब होना किसकी सिफ्त है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू की सिफ्त है। ये सिफ्त खालिक़ कायनात ने दुनिया में, कायनात में किसी पैगंबर को अता नहीं फरमाई, किसी वली को अता नहीं फरमाई। अगर मैं कहूँ कि खालिक़ कायनात लम यज़ल व ला यज़ाल ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को अपनी तमाम सिफात का मजहर बनाया है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब होने की सिफ्त भी अता नहीं फरमाई, लेकिन खालिक़ कायनात ने वालिदैन को ये सिफ्त अता फरमाई है कि एक रब हकीकी वो है जो पूरी कायनात को पाल रहा है, दूसरा रब तुम्हारे वालिदैन है जिन्होंने तुम्हें पाला है, जिन्होंने तुम पर रहम किया है। एक मैं हूं जो अरहमुर राहिमीन हूं, कायनात पर रहम करने वाला है, दूसरा रहमत लिल आलमीन मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जात है, तीसरा तुम पर रहम करने वाले तुम्हारे वालिदैन करीम है। तो आप इससे अंदाजा फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने अपने रब होने की सिफ्त भी जो है वो पालने की सिफ्त, हकीकी रब अल्लाह है, मजाज में वालिदैन है। इस आयत करीमा में मजाज में रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फिर फरमाया उफ़्फ़िन लकुमा फला तनहर। हाँ, अगर वो सख्त जुमला कह भी दे तो उसके सामने तुमने उफ भी नहीं कहना, क्योंकि बचपन में जिस तरह तुम उनको सताते रहे हो वो तुम पर रहम करते रहे, तुमसे प्यार करते थे, इसी तरह जब वो बुरे हो जाए तो फिर तुम उनसे प्यार करो। क्योंकि ये साले साहब की महफिल है तो ये भी एक तरीका है वालिदैन की खिदमत करने का कि जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो उनके इस हाल सवाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया, ज़्यादा से ज़्यादा उनके इस हाल सवाब के लिए एहतमाम किया जाए। कुरान मुक़द्दस में कई आयत करीमा हज़रत इब्राहीम खलील नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि या बारी ताला कि मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। पहले फरमाया रब्बिल फ़िरली, मेरी मग़फ़िरत फरमा। नबी को क्या ज़रूरत है कि अपने लिए वो इस्तिग़फ़ार करे? नबी तो होता ही गुनाहों से मासूम, नबी तो होता ही गुनाहों से पाक है, नबी तो होता ही गुनाहों से मासूम है, नबी गुनाह नहीं कर सकता। लेकिन ये आजी है, ये तरीका है, ये तालीम है कि जिस तरह नबी बावजूद इसके कि वो अल्लाह का खलील है अपने लिए मग़फ़िरत मांग रहा है, तुम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने लिए मग़फ़िरत मांगा करो, और जब तुम्हारे वालिदैन दुनिया से चले जाएं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगा करो। अल्फाज ये हज़रत इब्राहीम खलील नबी अलैहिस्सलाम के हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को ये अल्फाज, ये आया करीमा इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इस आया करीमा को नमाज का हिस्सा बना दिया, नमाज का हिस्सा बना दिया। जब तक हम नमाज में रब्बि जअलनी यानी दुआए इब्राहीमी नहीं पढ़ेंगे हमारी नमाज मुकम्मल हो सकती नहीं। जब तक हम अपने वालिदैन के लिए और मोमिनीन जो दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगेंगे, हमारी जो है वो नमाज मुकम्मल हो सकती नहीं है। आया करीमा में खालिक़ कायनात ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका दुनिया से चले जाना और छोड़कर चले जाना ये इंतहाई दुख का बाइस होता है, और ये वो कमी है जो कभी भी पूरी हो सकती नहीं है। ये मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन जानता है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं वो यतीम हूँ, जब दुनिया में आया था उस वक़्त यतीम था, जब मुझे होश आई मैंने अपनी
آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی گود میں اپنی والدہ کو دم توڑتے ہوئے دیکھا، دوسری مرتبہ میں پھر یتیم ہوا کہ میری والدہ نے میری گود میں دم توڑا۔ اور جب یتیموں تمہیں اپنی یتیمی کا دکھ ستانے لگے تو میری سیرت طیبہ کی طرف دیکھ لینا کہ تمہارا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم ہوا تھا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام واپس آ رہے ہیں مکہ کی طرف۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے آمنہ آپ بیمار ہو جاتی ہیں۔ آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام توجہ میری طرف رکھیں، یہ کتاریں سیدھی ہو جائیں گی۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سر مبارک جو ہے اپنی گود میں رکھتے ہیں، اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 6 برس ہے۔ اس وقت حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، فرماتی ہیں بیٹا میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تو 6 برس کا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات میں تیرے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں، پوری کائنات میں تیرے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ تو اس وقت تصور کریں کہ جب میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 6 برس ہے، آپ کی والدہ آپ کی گود میں خالق حقیقی کے پاس تشریف لے کر چلی جاتی ہیں، میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر کیا گزری؟ بغیر جب پیدا ہوئے تو باپ ہی دنیا میں نہیں ہے، یعنی آپ کی ولادت سے قبل حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے۔ جب 6 برس کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کی گود میں دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ پھر جب 9 برس کی عمر مبارک ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اپنے شفیق چچا حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، ان کے گھر میں پرورش پاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ماں والا رویہ رکھنے والی کون ہے؟ باپ رکھنے والا رویہ آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ سگے باپ سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب وہ آپ کے آنے سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ پھر شفقت ملتی ہے دادا سے باپ والی، وہ بھی شفقت دنیا سے چلی جاتی ہے۔ پھر شفقت ملتی ہے سیدنا ابی طالب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی شفقت ختم ہو گئی۔ اب شفقت مل رہی ہے فاطمہ بنت اسد سے جو آپ کی چچی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی والدہ محترمہ ہے، نام ہے فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد۔ اب 2 فاطمہ ہیں، ایک فاطمہ وہ ہے جس نے حسن اور حسین کو پیدا کیا، ایک فاطمہ وہ ہے جس نے علی کو پیدا کیا، جس نے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کو پیدا کیا، جس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ دونوں فاطمہ ایسی ہیں کہ دونوں کے لال اسلام پر قربان ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کے لال بھی اسلام پر قربان ہو گئے، اور فاطمہ بنت محمد کے لال بھی اسلام پر قربان ہو گئے۔ اب جب فاطمہ بنت اسد آپ کی چچی بھی ہیں، لیکن آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چچی کم ہے، یہ میری ماں زیادہ ہے۔ آپ ہی امی کہہ کر ان کو پکارا کرتے تھے۔ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ آپ تصور کریں جو جب بھی آپ کو والدین والی گود، والدین والی محبت میسر آتی ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی یہ حکمت ہے، قدرت کاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ جو ہے اس شفقت کو اپنی پاس بلا لیتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت اسد آپ دنیا سے تشریف لے کر جا چکی ہیں۔ آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار کوئی بھی اب ان کی قبر نہیں بنائے گا، میں محمد بن عبداللہ ان کی قبر خود تیار کروں گا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد ان کی قبر مبارک تیار کی۔ جب قبر لحد تیار ہو گئی پھر رکے نہیں بلکہ قبر میں لیٹ گئے۔ یہ والدین کا مقام دیکھیں،
یہ حضور علیہ السلام امت کو تعلیم دے رہے ہیں. قبر میں لیٹ جاتے ہیں, توجہ میری طرف رکھیں, قبر میں لیٹ جاتے ہیں اور لیٹ کر قبر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے لحد, اے زمین, اے قبر, خبردار, شفقت والا رویہ رکھنا, تجھ میں آنے والی عورت کوئی اور نہیں ہے, محمد رسول اللہ کی ماں آ رہی ہے. محمد رسول اللہ کی ماں آ رہی ہے. آپ تصور کریں کہ کتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو, اور وہ واقعہ جب یاد آتے ہوں گے کہ آپ جب صحابہ کرام میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہوں گے کہ دیکھو میں دنیا میں یتیم آیا تھا, جب میں 6 برس کا تھا میری ماں مقام ابوا میں دنیا سے چلی گئی, پھر جب میں 9 برس کا ہوا تو سیدنا عبد المطلب چلے گئے, پھر جب میں سمجھدار ہوا بظاہراً عمر کے لحاظ سے تو میرے شفیق چچا وہ دنیا سے چلے گئے, پھر جب میں جوانی میں پہنچا تو میری شفیق چچی میری ماں فاطمہ بنت اسد دنیا سے چلی گئی. اب ان 2 ناموں میں وقت کم ہے, اتنی مماثلت ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ بنت اسد ایک میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیٹی ہیں, ایک میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چچی ہیں. میں نے پہلے عرض کیا نا, اگر ہم تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں تو فاطمہ بنت اسد نے اپنے سارے لال جو ہیں وہ اسلام کے راستے پر قربان کیے. یرموک میں کوئی قربان ہو رہا ہے, کوئی تبوک میں قربان ہو رہا ہے, اور مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ مسجد میں فجر کی نماز کے وقت اسلام پر قربان ہو رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں. آپ تصور کریں تو یہ 20واں روزہ اور 21ویں رات 19ویں روزے کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو خنجر لگا فجر کی نماز کے وقت, اب زخمی ہوئے, 20 کا دن گزر گیا, 21 رمضان مبارک کو آپ شہید ہوئے. آپ کو پتہ تھا قاتل کون تھا, سامنے پکڑا بھی گیا, تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا نہیں, اس کو کچھ نہیں کہنا بلکہ اس کو شربت پلاؤ, اس کو شربت پلاؤ. جب آپ شہید ہو گئے, جب آپ کو قبر انور میں لحد مبارک میں اتارا گیا, اس وقت مولا امام حسن علیہ السلام آپ نے اس قاتل کا قصاص گردن اڑا کر پورا کیا کہ اس نے میرے باپ کو شہید کیا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں. خالق کائنات ان پاک تین ہستیوں کے طفیل اور آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بار بار یتیم ہونے کے طفیل اللہ رب العالمین جل جلالہ شیخ صاحب مرحوم آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور آپ کی قبر کو روشن اور منور فرمائے. ورثاء کو اللہ کی کن صبر اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. اب آپ